اب آئیے آپ کا جو فیوریٹ ہے جوڈیشری والا، چلیے اب جو وقت بچا ہے ہم اس پہ بات کریں۔ اب میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک طرف فرد واحد ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور آج تک جو بھی تعیناتیاں ہوتی رہی ان کے مشورے سے، ان کی مرضی سے ہوتی رہی، اور ہم دیکھ رہے ہیں تو اتنا بڑا کوئی انقلاب نہیں آ گیا ہمارے ملک کی عدالتوں میں، کوئی انصاف کی نہریں نہیں بہ نکلی۔ تو دوسری ایک طرف فرد واحد کی اختیارات کی بات ہے، دوسری طرف ایک پارلیمنٹ کے نمائندہ جوڈیشل کمیشن اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی کی بات ہے، اور اس کمیشن میں بھی چیف جسٹس صاحب سربراہ ہوں گے اس کمیشن کے۔ تو اعتراض کیا ہے؟ آپ سنیں گے؟ آرام سے سنیں گے؟ آرام سے سنیں تو میں سناؤں۔ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف بٹ وی نیور لرن لیسن فرام ہسٹری۔ 1972 میں 15 مختلف گروپوں اور جماعتوں کی جو کمیٹی الیکٹ کی تھی نیشنل اسمبلی نے، جس کا میں چیئرمین تھا، اس نے یونینیمس ریکمینڈیشن دیا تھا کہ ججز جو ریموو ہوں گے ان کی امپیچمنٹ ہوگی بفور اے جوڈیشل کمیٹی آف دا سینٹ۔ سمجھے جی؟ کیونکہ انڈیا اس کے قریب تھا، انڈیا اس کے قریب تھا اور وہ اس طرف جانا چاہتے تھے۔ یونینیمسلی یہ ریکمینڈیشن اس کمیٹی نے دی کہ ججز جو ریموو ہوں گے وہ امپیچمنٹ سے ہوں گے بفور اے جوڈیشل کمیٹی آف دا سینٹ۔ ٹھیک ہے جی؟ آگ لگ گئی، بار ایسوسیشنز اٹھ کھڑے ہو گئے۔ چیف جسٹس دیٹ بریلینٹ جورسٹ حمود الرحمان، میں لا منسٹر تھا، ان کا ٹیلی فون آیا کہ حفیظ بڑی سیریس پرابلم ہو گئی ہے اور I would like to come and see you. I said, sir, I'll come. میں آ جاؤں گا، لاہور آ جاتا۔ کہتا کہ نہیں، میرے ساتھ 3 چیف جسٹسز ہیں۔ یہ اب یہ ہسٹری ہے جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور کہیں بھی کی ہے۔ 3 چیف جسٹسز تھے کیونکہ اس وقت 3 ہائی کورٹ تھے، بلوچستان اور سندھ کا ایک ہی ہائی کورٹ تھا۔ اس میں طفیل علی عبد الرحمان سندھ اور بلوچستان کے چیف جسٹس، سردار اقبال جیسے جائنٹ، سب جی جائنٹس تھے، کوئی مذاق نہیں تھا۔ وہ تھے پنجاب کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس غلام صفدر شاہ تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے۔ وہ آپ کو ملنے آئے اور حمود الرحمان صاحب کے ساتھ ملنے آئے۔ انہوں نے کہا طفیل علی عبد الرحمان کا جیسے طریقہ کار ہوتا تھا، ویری کرٹ، ویری پراپر، مسٹر منسٹر، وی ہیو ریڈ دا رپورٹ اینڈ یو وانٹ us to be humiliated through a body before a body of politicians, and you expect us to perform our duties as judges with our own conscience. اگر یہ آپ نے کرنا ہے، تینوں ججز نے جیب میں سے استعفی نکالے کہ یہ لے لیجیے استعفی۔ میں نے ہاتھ رکھے حمود الرحمان صاحب کو، کہا کہ سر یو آر دا چیف جسٹس آف پاکستان، آپ ذرا جلدی نہ کیجیے۔ حمود الرحمان said on one condition, you will go and persuade the opposition کہ اس unanimous proposal کو واپس لو۔ So they didn't threaten to strike it down, but they offered resignation. How could they? They were different high courts بھائی۔ 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اکیلے چیف جسٹس کے ساتھ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ پیش کیا تو فرق تھا، انہوں نے آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی کوئی بات نہیں کی۔ میرے دوست میری بات سنیں، وہ جس اسمبلی سے ڈیل کر رہے تھے وہ لیجسلیٹو اسمبلی نہیں تھی، وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے، یہ تھا فرق۔ تو وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے چیف جسٹس سے تھوڑی سی مدت لی، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے جا کر میں نے بات کی، شہید بھٹو سے بھی یہ بات چھپا کے رکھی، اور جا کے بات کر کے سب کو اس بات پر منظور کروایا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کو واپس لینا ہے، اور اس کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اور ریموول کا جو ہے بائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل 2009 میں وہ رہے۔ آج کیا پوزیشن ہے؟ مطیع اللہ تاریخ کا مطالعہ کرے۔ ہندوستان جس کو ہم اس وقت فالو کرنا چاہتے تھے کہ کلیجیم ہونا چاہیے ججز کا، آج ہندوستان از کمنگ بیک ٹو آر سسٹم۔ Still coming back, not yet fully Yes, they are back. in the process. شروع ہو چکا ہے اور وہ آ رہے ہیں۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پیرزادہ صاحب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو عبدالحفیظ پیرزادہ سابق وزیر قانون سے پوچھیں گے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ پارلیمنٹ کی پاس کی ہوئی کوئی بھی آئینی ترمیم اس کو کالعدم قرار دے سکے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سوال پروگرام میں خوش آمدید۔ عبدالحفیظ پیرزادہ سابق وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیرزادہ صاحب، کیا
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ پارلیمنٹ کی پاس کی ہوئی کسی ترمیم کو کالعدم قرار دے دے؟ جی ہے، کنڈیشنل ہے. ہندوستان میں جیسے ہوا تھا اندرا گاندھی کے کیس میں، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. اگر سپریم کورٹ مطمئن ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹ اپنے دائرہ اختیار سے ایز اے لیجسلیچر باہر چلی گئی ہے اور انہوں نے جو بنیادی ستون ہیں ان سے انحرافی کی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کو بالکل جائز حق ہے کہ ان حصوں کو آئین کے ترامیم کے جو خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو کالعدم قرار دیں. صاحب یہ بتائیں کہ ایک فرد واحد چیف جسٹس کو جو اختیار فی الحال حاصل ہے ججوں کی نامزدگی کا اور تعیناتی کا، کیا یہ بھی بنیادی ڈھانچے کا ایک اسکیم کا حصہ تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. یہ جج میڈ لا ہے اور اس میں ترامیم کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ ترامیم ہوئی ہیں بائی کنونشن، جس میں چیف جسٹس نے اپنے 2 سینئر موسٹ ججز کو سپریم کورٹ والوں کو ایز اے کنونشن حصہ بنایا ہے کلیجیم کا، کہ یہ تینوں جب کٹھے ہو کر فیصلہ کریں گے پھر وہ نام جائے گا. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ چیف جسٹس کا جو اختیار ہے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے اس کا بنیادی ڈھانچے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ججمنٹ لا ہے؟ نہیں، دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری دوسری چیز ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اتنا پاور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا بنیادی ڈھانچے سے کوئی تعلق ہے؟ میں کھلم کھلا کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے کہ میرا جو نمائندہ ہے اس کو کرنا ہے. اس کے اوپر بھی کچھ کنڈیشنز لگنے چاہیے، لیکن مین جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، براہ راست چیف جسٹس کے اختیار جسٹس کھوکھر کے اپوائنٹمنٹ کے تحت، جسٹس رمدے کی اپوائنٹمنٹ کے وقت جب میں یہ سیٹسفائی ہو گیا تھا کہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے ریاض شیخ سے جو نیکسٹ سینئر جج تھے اور جو بشیر جہانگیری تھے ان دونوں سے کنسلٹ کر کے ان کی مرضی کے ساتھ جا کے پھر یہ نام دیے سپریم کورٹ. یہ کنونشن ہے جس جو چیف جسٹس پہ جو اس کے پابند نہیں ہے چیف جسٹس، پابند ہونا پڑے گا. پابند کلیجیم یہ جو ہے نا سینئر ججز، مجھے کمیٹی پر اعتراض نہیں ہے. مجھے جو اعتراض ہے کہ یہ کمیٹی اگر یونانیمس فیصلہ بھی کر دیتی ہے کہ فلاں جج ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کی کمیٹی 3/4 کی میجورٹی سے بغیر ریزنز دیے ہوئے کہہ دے کہ جی ہم قبول نہیں کرتے، یہ نہیں اپوائنٹ. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے 18ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، کیا پارلیمنٹ کے پاس پورے کو نہ بھی ہو مگر بہت اچھے سے کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپریم کورٹ کو کسی فیصلے کو بھی وہ کالعدم قرار دے دے؟ گڈ لارڈ، اگر اس کیس میں یہ ہوا نا then this is the end of the state. ہونا یا نہیں، اختیار ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں اختیار ہے. اعتزاز احسن صاحب سے مؤدبانہ طریقے سے میں ڈفر کرتا ہوں، اور آ کر وہ میرے ساتھ پہلے بھی وہ ڈبیٹ میں شامل ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیسے ان کو اختیار ہے کہ وہ اس کو اوور رائٹ. فیضا صاحب، ایک طرف 16 کروڑ عوام ہیں، 442 ان کے منتخب نمائندے، اور ایک طرف ایک فرد واحد چیف جسٹس. کون آپ کو کہتا ہے کہ 16 کروڑ عوام ایک طرف ہیں اور چیف جسٹس منتخب نمائندے پارلیمنٹ؟ I don't recognize the validity of your question, متی اللہ. یہ 16 کروڑ عوام اگلی الیکشن میں فیصلہ کریں گے کہ اس گورنمنٹ نے جو کارنامے کیے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. تو اس وقت تک عوام کے پچھلے فیصلے کا احترام نہیں کرنا چاہیے. عوام نے نہیں کیا یہ فیصلہ. یہ اگر میں کہتا ہوں نا اتنی جلدی کیا تھی. نواز شریف نے بھی 13ویں امینڈمنٹ ایک دن میں پاس کروائی تھی، انہوں نے بھی 18ویں ترمیم ایک دن میں پاس کروائی ہے. کیا اس میں حرج تھا اگر یہ سرکولیٹ کرتے عوام میں یہ بل اور ان سے ریفرینڈم کروا کے لے لیتے اوپینین کی یہ قبول ہے یا نہیں؟ آپ نے جب آئین بنایا تھا تو کتنا سرکولیٹ کیا تھا اور کتنے